ویلکم بیک۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان کارروائی کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں افغان طالبان رجیم نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک طالبان رجیم سے بات چیت نہیں ہوگی۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، طالبان رجیم نان اسٹیٹ ایکٹرز جیسے فیصلے نہ کرے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں، خود کش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں۔ خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا 2021 سے 2025 تک ہم نے افغان حکومت سے بار بار مذاکرات کیے۔ افغان طالبان رجیم کب تک عبوری حکومت رہے گی؟ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، وہاں کے عوام سے نہیں۔ پاکستان کی جانب سے کل رات افغانستان میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاکستان جب بھی کارروائی کرتا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستانی عوام اور فوج ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی۔ تحریک طالبان افغانستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر خودکش حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں ساجد اللہ عرف شینا افغانستان سے تربیت یافتہ اور خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا۔ ساجد نے محمد زالی اور کامران خان کو ہائر کیا۔ حملہ آور عثمان شنواری ننگرہار کا رہائشی تھا۔ حملہ ہوا 11 نومبر کو G11 کچہری پہ۔ انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان گرفتار کیے۔ ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا۔ اس کے بعد یہ کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر۔ ساجد اللہ عرف شینا اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا۔ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی اور اس نے افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کی۔ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی اس حملے کی، فطرہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ 48 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کا پکڑے جانا ایک بہت بڑا ریکٹ انکور ہوا ہے۔ افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا۔ اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی۔ ملزم ساجد اللہ نے اعترافی بیان میں کہا مجھے پیغام دیا گیا آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا۔ حملہ آور میرے پاس آیا، 1-2 دن میرے ساتھ رہا۔ ساجد اللہ ہے۔ 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان۔ کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا کمانڈر تھا۔ ٹریننگ وغیرہ کی، 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا۔ 2023 میں جب میں گیا افغانستان ابو حمزہ لوگوں کے پاس، داد اللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا، اس کا رہائی وہ باجوڑ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے۔ آنے کے بعد ایک دن اس نے مجھے کہا تصویریں بھیجتے ہیں اور آپ جا کے قبرستان سے یہ خودکش جیکٹ لے کے جانا ہے۔ جب ہم آئے پشاور اخون بابا قبرستان میں، ادھر سے سیدھے اسلام آباد 26 نمبر میں پہنچا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پشاور کے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کا حملہ کیسے ناکام بنایا گیا، تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت موجود ہوں جہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور یہ وہ ہیڈ کوارٹر کا مرکزی دروازہ ہے جہاں پر خودکش حملہ آور جو تھے اس نے اس گیٹ میں جو ہے پہلا دھماکہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ یہاں پر دوسرے حملہ آور کو جو ہے سامنے سنائپر جو تھا یہاں پہلے ایس او پیز کے مطابق یہاں پر موجود تھا جس نے یہاں پر ایک خودکش حملہ آور کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے یہیں پر اس کو جو ہے جہنم واصل کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمانڈر ہمارے ساتھ ہیں جاوید صاحب۔ انتہائی
بہتر رسپانس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ 3 سے 3.5 منٹ میں ختم ہوا. یہی پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں موٹر سائیکل سٹینڈ ہے, یہی پہ دونوں چپ گئے. آگے سے ایس پی کے مطابق ہماری جو بلٹ پروف گاڑی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے, یہ وہ بلٹ پروف گاڑی ہے جس نے حملے کو جو ہے یہیں تک محدود کیا. انہوں نے ادھر سے روکا, اس چھت پہ جو ہماری ڈیوٹی تھی انہوں نے ادھر سے روکا. پیچھے بھی جو ہماری اس کے مطابق لگی ہوئی تھی, اس کے فائر کرنے سے جو اس نے جیکٹ پہنا ہوا تھا وہ پٹ گیا اندر. الحمدللہ وہ ایک فائر تک نہ کر سکے. یہیں پہ محدود ہوئے اور یہیں پہ ہی دونوں کو مردار بھی کیا گیا. ٹیکسٹ بک رسپانس جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی کہ جو کتابوں میں لکھا ہے ہو بہو اس پہ عمل والی رسپانس تھا جوانوں کا. جس نقصان کی نیت سے وہ آئے تھے وہ نہ کر سکے. ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ تھا, لیکن سیکورٹی فورسز فرنٹیئر کانسٹیبلری کے جوانوں نے جو ہے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے یہاں تک ان کو محدود کر دیا اور دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا. سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل. ISPR نے بتایا ہے کہ دوران آپریشن خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا. شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 22 ملک دشمن مارے گئے. بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا گیا. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بنو میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا قلع قمع ریاست کی اولین ترجیح ہے. شہباز شریف بولے پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے فتنہ ہندوستان اور سہولت کاروں کو کہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا. اینٹی-شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. بیلسٹک میزائل سمندر اور زمین پر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. ISPR نے بتایا ہے کہ ویپن سسٹم اسٹیٹ آف دی آرٹ گائیڈنس اور جدید سہولتوں سے آراستہ ہے. چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق یہ کامیابی پاکستان کی ٹیکنالوجیکل مہارت اور پاک بحریہ کے عزم کا ثبوت ہے. صدر مملکت, وزیر اعظم, فیلڈ مارشل, سروسز چیفز کے سائنسدانوں اور قوم کو مبارکباد. کامیاب میزائل تجربے سے پاک بحریہ کی قومی اور دفاع کی صلاحیت کو مزید تقویت ملی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقاتیں. GHQ میں فیلڈ مارشل آصم منیر سے ملاقات, یادگار شہداء پر حاضری, پھولوں کی چادر چڑھائی. فوجی دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر بابر اور وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا GHQ کا الوداعی دورہ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. یادگار شہداء پر حاضری, پھولوں کی چادر چڑھائی. پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل ساحر شمشاد کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا. فیلڈ مارشل نے کہا جنرل ساحر نے تینوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا. جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں سلامی پیش کی گئی. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے شاندار خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے قومی دفاع میں اہم کردار ادا کیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی الوداعی ملاقات ہوئی. وزارت خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم نے پرتپاک خیر مقدم کیا. جنرل ساحر شمشاد کی قیادت دفاع پاکستان کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. وزارت خارجہ میں جنرل ساحر شمشاد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا. خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے PSL میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی. PCB کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی.
سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ پی ایس ایل کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ اقبال نے پی ایس ایل کے ساتھ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ اونر سلمان اقبال نے ایکس پر پیغام میں لکھا، ایک دہائی قبل ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ لیگ کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ سلمان اقبال نے لکھا، ہم نے لیگ کی مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون ہونے تک کا سفر طے کیا۔ یہ مشن جاری رہے گا۔ کراچی کنگز ٹیلنٹ کے معیار کو اوپر لے کر جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی بھی کراچی کنگز کی کاوشوں کے معترف، کہا کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پی ایس ایل کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر بولے، اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی پی ایس ایل چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول ترین فرنچائز ہے۔ کراچی کنگز نے پاکستان بھر میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ذریعے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا۔ ڈیوڈ وارنر، کرس گیل، کیرن پولارڈ اور کمار سنگاکارا جیسے اسٹار کھلاڑیوں نے کنگز کی نمائندگی۔ وزیر مملکت مذہبی امور کھیلداس کوہستانی کا بھارتی وزیر دفاع کو دو ٹوک جواب، کہا پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، میلی نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ رکن قومی اسمبلی نے مزید کہا کہ کمیٹی راجیش کمار نے کہا سندھ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستان کے قیام کے لیے پہلی قرارداد سندھ اسمبلی سے آئی۔ ہمارے ملک پہ، ہمارے وطن عزیز پہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو ہم آپ کی آنکھیں نکالیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہم پاکستان کی محب وطن ہندو برادری، انڈین ڈیفنس منسٹر نے سندھ کے متعلق بیان دیا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کو، سندھ کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ سندھ پاکستان کا پہلے بھی خوبصورت حصہ تھا، آج بھی خوبصورت حصہ ہے اور ہمیشہ سندھ رہے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی ہیں۔ صدر آصف زرداری نے پاک بھارت جنگ میں ایران کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر زرداری نے کہا دونوں ملکوں کو گیس پائپ لائن منصوبے کا قابل عمل حل تلاش کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا پاکستانی افواج کی بہادری اور حالیہ واقعات میں کامیابی کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے پر زور دیا۔ علی لاریجانی نے دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دینے والوں میں پاکستانی سر فہرست ہیں۔ 175 ملکوں کی فہرست میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ ARY زاہد نور۔ برطانیہ میں اسائلم سیکرز کا بہت چرچا ہے اور ایسے میں ہوم آفس کے کچھ اعداد و شمار سامنے آئے جن کے مطابق برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواستیں دینے والوں میں پاکستانی جو ہیں وہ سر فہرست ہے۔ 175 ممالک کی فہرست میں پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر آیا اور دوسرے نمبر پہ افغانستان اور تیسرے پہ ایران آیا ہے۔ ان پاکستانیوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو پاکستان سے ویزا لے کے برطانیہ آئے، جن میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہے جو کہ 6000 کے قریب ہے۔ ورک پرمٹ اور وزٹ ویزا پہ آنے والے بڑی تعداد اس میں شامل ہے۔ ہوم آفس کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ نے پاکستان کو سال 2024 میں 1,62,000 جو ویزے ہیں وہ پاکستانی شہریوں کو جاری کیے۔ ہوم آفس سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ان ممالک سے لوگ ویزا لے کر یہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دے رہے ہیں تو پھر اس سارے نظام کو روکا کیوں نہیں؟ غزہ میں شدید بارش، مظلوم بے گھر فلسطینیوں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ پناہ گزین کیمپوں میں پانی بھر گیا، رضائیاں، کمبل سمیت بچا کھچا سامان پانی کی نظر ہو گیا۔ اسرائیلی مظالم کے شکار بیشتر فلسطینی سخت سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں خیمے پرانے ہو چکے، ہر طرف سے پانی آ رہا تھا، بچے پوری رات ٹھٹھرتے رہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جائیں تو کہاں جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔